اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان، آج کی تاریخ شب شہادت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص عالم تشیع کو، اس دردناک موقع کی ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ امام کا قاتل جیسا کہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس کی زندگی کے بہت سے حالات اطلاع میں نہیں ہیں، چونکہ وہ آخری اوقات میں ہائی لائٹ ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھا، آپ کے پیروکاروں میں تھا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں مولا کے ساتھ دیا اور مولا کی رکاب میں جنگ کیا۔ لیکن جنگ صفین کے موقع کے پر جب حکمیت کا معاملہ پیش آیا اور امام علی علیہ السلام کے خود اپنے لشکر سے بہت سے لوگ الگ ہو گئے اور حاکم بدہن نعوذ باللہ انہوں نے امام کو کافر تک کہہ دیا۔ ابن ملجم اس شورش میں، اس فتنے میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جو امام کے مخالفین تھے۔ حالانکہ تاریخ لکھتی ہے کہ ابن ملجم اپنے زمانے کا بہترین قاری تھا، معاذ ابن جبل سے اس نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا اور فقہ اسلامی کا جاننے والا تھا۔ چنانچہ خلیفہ کے دور میں خلیفہ کی طرف سے لیٹر گیا کہ ابن ملجم کو مسجد کے گھر کے بازو جگہ دیجیے تاکہ وہ لوگوں کو قرآن اور احکام کی دینی معلومات کی تعلیم دیا کرے۔ لیکن قرآن جانتا تھا، صاحب قرآن سے آشنا نہ تھا، احکام سے جانتا تھا، فقہ سے آگاہ تھا، لیکن وارثان فقہ کو نہیں جانتا تھا، معرفت نہیں تھی۔ اور جنگ صفین میں وہ امام کے مخالفین میں ہو گیا، لہذا خوارج کے ساتھ ہونے کی بنا کے اوپر جنگ نہروان میں امام کے مقابل میں آیا۔ اور جنگ نہروان جو مولا علی نے خوارج سے لڑی اور خوارج کا قلع قمع کیا، اس میں چند لوگ جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک نام ابن ملجم کا ہے۔ جنگ نہروان کے فتنے کے تمام ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، 3 لوگ مکے میں اکٹھا ہوئے، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم ہے، دوسرے برق ابن عبداللہ تمیمی ہے، اور تیسرے عمر ابن بکیر تمیمی ہے۔ یہ 3 لوگ مکے میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اسلام میں جو پورا فتنہ پھیلا ہوا ہے، جو اختلاف پھیلا ہوا ہے، ان سب کے ذمہ دار 3 لوگ ہیں۔ معاذ اللہ اس میں سب سے پہلے مولا علی ہیں، اور پھر امیر معاویہ اور ان کا مشاور عمرو ابن عاص۔ لہذا ان تینوں کو قلع قمع کر دیا جائے، اور تینوں نے طے کیا کہ ایک وقت میں، ایک ہی تاریخ میں، ایک وقت میں ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کے قتل کا ذمہ اپنے اوپر لیا، برق ابن عبداللہ تمیمی نے امیر معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا، اور تیسرے شخص نے عمرو عاص کو قتل کرنے کا اپنے اوپر ذمہ لیا۔ اور یہ طے پایا کہ 18 تاریخ کی رات، یعنی 19 تاریخ کی نماز فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم کوفے میں مولا علی کو شہید کرے گا، اور برق ابن عبداللہ تمیمی شام میں امیر معاویہ کو قتل کرے گا، اور عمرو ابن بکیر تمیمی مصر میں عمرو عاص کو قتل کرے گا۔ اس ارادے سے تینوں اپنی جگہ سے، مکے سے نکلے،
عبد الرحمن ابن ملجم کوفے آیا. کوفے میں کچھ خوارج بچے ہوئے تھے، وہ تھے جن کو یہ جانتا تھا. یہ ان کے پاس گیا، لیکن اس نے اپنے ارادے کو اظہار نہیں کیا کہ میں کس لیے کوفے آیا ہوں. اسی دوران عبد الرحمن ابن ملجم کی ملاقات قطام سے ہوئی. قطام وہ عورت ہے کہ جو خوبصورت ترین عورت ہے، جس کو دیکھ کے ابن ملجم اس کا عاشق ہو گیا. قطام بنت شجنہ، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ قطام بنت شجنہ اشجعی. اس نے ابن ملجم نے قطام کو رشتہ دے دیا، شادی کا رشتہ دے دیا. قطام نے اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن اس شرط کی بنیاد کے اوپر کہ ہمارا مہر کیا ہوگا. 3000 درہم، 1 کنیز، 1 غلام اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر. جب اس نے قتل علی کی بات سنی، چونکہ جنگ نہروان میں قطام کا باپ اور بھائی مارا گیا تھا، اس لیے قطام انتقام کی آگ میں جل رہی تھی. چنانچہ قطام نے ابن ملجم سے مہر میں علی کا سر مانگا. اے عزیز، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مردان خدا کے سر بدترین عورتوں کے مہر میں قرار پاتے ہیں. جب میں اس واقعے کو سنتا ہوں تو مجھے جناب یحییٰ کا واقعہ یاد آتا ہے. شاید آپ نے سنا ہو کہ جناب یحییٰ کے زمانے میں زمانے کا بادشاہ اپنی بھتیجی پر عاشق ہوتا ہے اور چچا بھتیجی میں عشق چلتا ہے. یہ لوگ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. جب جناب یحییٰ کو معلوم ہوا تو جناب یحییٰ نے ان کے خلاف آواز بلند کی کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوتا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. چچا بھتیجی نے مل کے یہ طے کیا کہ یحییٰ ہمارے اس عشق کے درمیان میں روڑا ہے. لہذا بھتیجی نے اپنے چچا سے اپنی شادی کے، اپنے نکاح کے مہر میں جناب یحییٰ کا سر مانگا. اللہ اکبر. چنانچہ آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ جناب یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا، اور جس پیالے پر رکھ کے ذبح کیا گیا تھا اس پہ جناب یحییٰ کو خون جمع ہو گیا تھا. آج بھی وہ شام میں مسجد اموی میں پیالہ موجود ہے، آپ جائیں جا کے یاد کریں. تو ایک عورت نے جناب یحییٰ کا سر مانگا مہر میں، ایک عورت نے مولا فخر یحییٰ جناب مولا کائنات کا سر مانگا اپنی مہر میں. ابن ملجم کا میں تو اسی لیے آیا ہی ہوں. اور اس کے بعد ابن ملجم نے تلوار فراہم کی. اس تلوار کو زہر میں بجھایا گیا، اور اس کے بعد وقت مقررہ پر معین تاریخ میں کوفے میں ابن ملجم، شام میں بکر ابن عبداللہ اور مصر میں عمر ابن عبداللہ تمیمی، یہ تینوں اپنے اپنے ارادے سے نکلے. کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم شبیب ابن بجرع اشجعی سے ملا اور شبیب کو ساتھ میں لے کے آیا. وہ رات چونکہ شب 19 تھی، شب قدر تھی. مسلمان مسجد میں دعائیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، شب بیداری کر رہے تھے. ابن ملجم اور شبیب ان دونوں نے بھی رات مسجد کوفہ میں گزاری، اور صبح ہنگام مولا علی جب مسجد میں تشریف لائے اور نماز میں مشغول ہوئے، اور جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا ہے تو اس نے ایک نعرہ مارا. کیا نعرہ مارا؟ للہ حکم یا علی لا لک. حکم، مملکت، فرمان روائی اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ابن ملجم نے امام کے اوپر حملہ کیا اور آپ کے سر پہ ضرب لگائی. شبیب نے بھی تلوار نکالی اور امام پہ حملہ کیا، لیکن شبیب کی تلوار طاق میں پھنس کے رہ گئی. دونوں بھاگے. ابن ملجم پکڑ گیا اور شبیب ابن بحیرہ اشجعی یہ بچ گیا. اور پھر اس کے بعد کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کو گھر لے جایا گیا، اور پھر 2 روز آپ بستر پر رہے، پھر آپ شہید ہو گئے. ادھر برق ابن عبداللہ تمیمی جو امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے بھی رات مسجد میں گزاری. صبح کے وقت امیر معاویہ مصلی پر آئے، نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو برق نے تلوار نکالی، لیکن گھبراہٹ میں تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی. کیا ہوا کہ تلوار ان کے
امیر معاویہ کے ران پہ لگی، جس سے ان کی ران تھوڑا زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا، وہ بچ گئے۔ یہاں مصر میں عمرو ابن عبداللہ تمیمی جو عمرو عاص کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، شب 19 میں اتفاق سے عمرو ابن عاص کو شدید بخار ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا 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 جائے کہ شب قدر ہے اور نماز فجر میں پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے بیٹے کا آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نہ جائیے، آپ جو شہر کا قاضی ہے، قاضی کی پوسٹ خلیفہ سے تھوڑا سا، حاکم سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے، آپ اس کو بھیج دیے۔ چنانچہ عمرو ابن عبداللہ تمیمی جا کے پہلی صف میں کھڑا ہوا، اس ارادے سے کہ عمرو عاص کو آج قتل کر دیں گے۔ شہر کا قاضی آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، سجدے میں جاتا ہے، اور عمرو نے کیا کیا، تلوار نکالا اور اس کا کام تمام کر دیا اور بھاگا تو لوگوں نے اس کو پکڑا، اور پکڑ کر تمہیں پتہ ہے کہ عمرو عاص کتنا خطرناک آدمی ہے، کیا خطرناک ہے، ان کو سزا دے گا؟ تو پوچھتا کہ قتل نہیں ہوئے عمرو عاص، کہ نہیں، جو قتل ہوئے وہ شہر کے قاضی تھے، عمرو عاص کی طبیعت خراب تھی، آج نہیں آئے تھے۔ تو وہ رونے لگا۔ عمرو عاص کے پاس جب اس کو لے آیا گیا تو بہت جھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ عمرو عاص تو روتا کیوں ہے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا، ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس نے پورا اپنا جو سسٹم تھا پورا بتایا کہ آج ہم لوگوں کو 3 آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں امیر معاویہ کو بھی تھوڑا سا زخم لگا، یہاں عمرو عاص بچ گئے، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن قضا نے مولا علی کو نہیں بخشا۔ ابن ملجم کی تلوار، اشقى الاولین والآخرین کی تلوار، بہترین خلائق کے سر پہ چلی، چونکہ وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میرے مولا 19 کا پورا دن اور 20 کا پورا دن اس زہر اور اس زخم سے تڑپتے رہے، اور بالآخر 21 رمضان سن 40 ہجری کو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور محبوب کو محبوب سے ملاقات ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔